کرنے والی ذات تیری ہے. اے اللہ یہ میرا کارخانہ ہے، دینے والی ذات تیری ہے. اے اللہ یہ میری زمین ہے اور غلہ دینے والی ذات تیری ہے. کتنی بڑی حماقت ہے یہ کہ جن اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کو وہ اسباب دکھا کے اللہ سے مدد لے رہے ہیں. اور کتنی بڑی جہالت ہے کہ یوں کہنا کہ تم اسباب بناؤ، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے کیونکہ دنیا دار اسباب ہے. نہیں میرے بزرگوں دوستو، عقل سمجھ سے کام لو کہ جس راستے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ اسباب بنا کر اللہ کو پیش کیے جا رہے ہیں. عقل سمجھ سے کام لو، بڑے نقصان میں جا رہے ہیں ہم کہ اللہ کے وعدے تو حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ کی قدرت تو وعدوں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے. پھر اسباب کہیں کے لیے کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اسباب میں ڈالا ہے اس لیے تاکہ وہ امتحان لیں کہ یہ عمل کو مقدم کرتا ہے حاجت کے لیے یا سبب کو مقدم کرتا ہے. یہ تو اسباب امتحان کے لیے ہیں. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لماذا لِنَبْلُوَهُمْ کہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے اسباب دیے ہیں کہ دیکھیں ان میں اچھا عمل کس کا ہے. اسباب کو اختیار نہ کرنا کہ نہیں یہ تو جہالت ہے، اور اسباب پر یقین کرنا یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. کہ اسباب اختیار کریں گے ضرور، مگر اعمال کو اسباب پر مقدم کریں گے تاکہ قدرت ساتھ ہو جاوے. ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ تجارت کے لیے بحرین جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. اپنے صحابہ کو اسباب سے روکا نہیں ہے بلکہ اعمال کو اسباب پر مقدم کروایا تاکہ قدرت ساتھ ہو جاوے، تاکہ قدرت ساتھ ہو جاوے. اس لیے نماز سے مسائل کو حل کرواؤ اس طرح کہ تم نماز پر چمٹے رہو جب تک نماز سے مسئلہ حل نہ ہو جاوے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی حاجت کو مؤخر کرتے ہیں اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے میرے حکم سے کامیابی لینے پر استقامت کتنی ہے. استقامت کو دیکھنے کے لیے اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو مؤخر کرتے ہیں. پورا ہونے میں دیر لگتی ہے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسے اس عمل پر استقامت کتنی ہے. لیکن خلق الانسان عجولا، یہ تو بڑا جلد باز ہے. یہ نماز کی طرف چلا اور نماز پڑھ کر پھر انتظار کیا اگر حاجت پوری ہو گئی تو جب حاجت آئے گی جب نماز پڑھیں گے، اور اگر حاجت پوری نہ ہوئی تو نماز کے اوپر سے اس کا یقین ہٹ گیا. میرے بزرگوں دوستوں، جو لوگ دین کو، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ دین پر قائم نہیں رہا کرتے. کس لیے اختیار کرتے ہیں دین؟ دنیا کے مسائل حل کرانے کے لیے. دیکھو ایک بات یاد رکھیو اچھی طرح، دین اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، دنیا کے مسائل حل کرانے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اگر ہم نے دین کو دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا، اگر دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا تو جنہیں دنیا ملی ہوئی ہے انہیں دین کی ضرورت نہیں ہوگی. جنہیں دنیا نہیں ملی ہے وہ اتنا دین اختیار کریں گے جتنے دین سے ان کو دنیا مل جائے. اگر مل گئی دنیا دین سے تو دین دنیا ملنے کے بعد چھوڑ دیں گے. اگر دنیا نہ ملی دین سے
تب بھی دین کو چھوڑ دیں گے کہ میں نے دین پر چل کر دیکھ لیا ہے، مجھے اس سے بھی کامیابی نہیں ملی۔ اس لیے دین سے دنیا کا بن جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے کہ دین سے اللہ کا حکم پورا ہو جاوے۔ ہاں، کامیابی حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے، کامیابی تو حکم کا پورا ہونا ہے۔ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ کامیابی کیا ہے، حکم کا پورا ہونا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حضرت کے بہت خاص آدمی تھے، بہت خاص آدمی، اب بیمار ہو گئے۔ تو ایک میواتی شہر دیہاتی آدمی ان پڑھ وہ گیا ان کی عیادت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں بیمار ہوں اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ انہوں نے فوراً وہیں مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی، دعا مانگ لی۔ تو کسی نے یہ کہہ دیا اس بیچارے دیہاتی آدمی سے کہ بھئی ان کے لیے تو بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے حضرات اور بزرگ دعائیں کر رہے ہیں عرصے سے، یہ تو اب تک ٹھیک نہیں ہوئے، یہ تیری 2 رکعت نماز سے، تیری دعا سے کیا ٹھیک ہو جائیں گے؟ کسی نے کہہ دیا۔ تو اس نے یوں کہا، دیہاتی نے ایسا اچھا جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے نزدیک کامیابی ان کی صحت نہیں ہے، میرے نزدیک تو کامیابی میرا حکم کو پورا کر دینا ہے۔ میں نے حکم پورا کر دیا نا، اب اللہ کی مرضی، وہ چاہے صحت دے یا نہ دے۔ کتنی آسان بات ہے، یہ کامیابی حکم کا پورا ہونا ہے، حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کامیابی دین سے حاجت کے پورا ہونے کو قرار دیا تو ہم دین کو تجربے کے لیے اختیار کریں گے۔ اگر دین سے ہماری دنیا بنی تو دین ٹھیک ہے، اور اگر دین سے دنیا نہ بنی تو پھر ہم دین چھوڑ دیں گے۔ ایسا ایک امت کا طبقہ ہے جو دین سے گزر رہا ہے، جو دین سے گزر رہا ہے، امت کا طبقہ ہے ایک جو دین سے گزر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اپنی نماز سے مسائل کو حل کرواؤ، کہ جب نماز سے مسائل حل ہونے لگیں گے تو پھر نماز سے یقین بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے نماز کو یقین میں لاؤ۔ ایک ہے نماز کا عمل میں ہونا، ایک ہے نماز کا یقین میں ہونا، کہ جب نماز یقین میں آئے گی تو پھر یہ نماز بنے گی، سنورے گی۔ تو ایک مشق نماز پر اس کے ظاہر کو درست کرنے کی، ایک مشق ہے نماز پر اس میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی، ایک مشق ہے نماز سے مسائل کو حل کروانے کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں تک۔ احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، کہ اپنی نماز کو مؤخر کرو، کہاں تک؟ کہ وہ اپنی حاجت کو مؤخر کرو فرض نماز تک۔ کہ کوئی حاجت پیش آ گئی ہے کہ ہاں بھائی ظہر کی نماز کے بعد مانگیں گے اور پھر حکم کی وجہ سے سب اختیار بھی کریں گے، اسباب سے نہیں روکتے ہم، اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اسباب کے اور حاجتوں کے درمیان حکموں کو داخل کرو تاکہ قدرت ساتھ ہو جاوے۔ اس طرح ہم اپنی نمازوں کو بناویں۔ لیکن میرے بزرگ دوستوں، اس وقت تک کوئی عمل بنتا نہیں جب تک وہ عمل علم پر پورا نہ آوے، جب تک وہ عمل علم پر پورا نہ آ جاوے۔
اے بھائی سن رہے نا، جب تک وہ عمل علم پر پورا نہیں آئے گا اس وقت تک وہ عمل بنے گا نہیں. عمل جہالت سے نہیں بنتا، عمل جہالت سے نہیں بنتا، عمل تو علم سے بنتا ہے. اور عمل کے لیے علم اس طرح شرط ہے جس طرح عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علم تو علماء کی لائن کی چیز ہے، حالانکہ جس طرح ایمان سیکھنا فرض عین ہے، نماز سیکھنا فرض عین ہے، علم حاصل کرنا فرض عین ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ علم علماء کی لائن کی چیز ہے. یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. یہ میرے بزرگ دوستو، علم کہتے کس کو ہیں؟ علم کہتے ہیں اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تجارت میں کیا چاہتا ہے، زراعت میں کیا چاہتا ہے، حکومت میں کیا چاہتا ہے، عبادت میں کیا چاہتا ہے، معاشرے میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس بات کی تحقیق میں لگا رہنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں علم میں لگنا. لیکن عام مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ علم علماء کی لائن کی چیز ہے. ہم تو دنیا دار آدمی ہیں کہ نہیں، دنیا دار تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. مسلمان دنیا دار نہیں ہو سکتا. دنیا دار وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. کیوں؟ کہ اللہ کو نہ ماننے والے کا دار اس کا گھر دنیا ہی ہے، اس لیے اس کو دنیا دار کہا ہے. آخرت میں اس کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے بے گھر ہے، اس لیے اس کو دنیا دار کہا ہے. مومن کا گھر ہے آخرت میں جنت، اس لیے مومن مالدار تو ہو سکتا ہے، دنیا دار نہیں ہو سکتا. تو یہ سوچنا کہ علم تو علماء کی لائن کی چیز ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا علم کسے کہتے ہیں. ہمیں سمجھنا پڑے گا علم کسے کہتے ہیں. اگر ہم نے نہ سمجھا علم کسے کہتے ہیں تو ہم جہالت پڑھ رہے ہوں گے اور اس کو علم سمجھ رہے ہوں گے. ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے سائنس والے، اگر یہ ان چیزوں کو علم سمجھ رہے ہیں تو یہ بڑے دھوکے میں ہیں. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں قبر کے 3 سوال. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. یہ علم یہ ہے. قبر کے 3 سوال: من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل. جو اس کے سوا ہے وہ فن ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرو ضرورت کے لیے، لیکن مقصد تو یہ 3 چیزیں ہیں. ورنہ امت اس جہالت میں ہے کہ تم جو چاہو سیکھو، علم ہے وہ. کہ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہر چیز کا علم سمجھنا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. کہ علم تو وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، جو ہم سے ہمارا خالق چاہ رہا ہے وہ علم ہے، اور جو ہم سے مخلوق چاہ رہی ہے وہ فن ہے. رب کیا چاہتا ہے؟ کہ رب ہم سے اپنی اطاعت چاہتا ہے. رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اپنی اطاعت. کہ اللہ کی اطاعت سے متعلق جو کچھ ہے وہ علم ہے. تو جو ہم سے رب چاہ رہا ہے، جو ہم سے خالق چاہ رہا ہے وہ علم ہے، جو ہم سے مخلوق چاہ رہی ہے وہ فن ہے. تو ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، سائنس ہو، کہ یہ سب کا سب فن ہے. لیکن
ان فنون کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لینا یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ فن حاصل کر کے آدمی سمجھے کہ میں نے حکم پورا کر دیا، کہ یہ جہالت ہے۔ جی ہاں،